موسیقی کی دنیا کا ایک عہد تمام ہوا۔ انڈیا کی لیجنڈری گلوکارہ آشا بھوسلے آج 92 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، مگر اپنی آواز کی صورت میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ 8 ستمبر 1933 کو مہاراشٹر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والی آشا کے رگو پے میں موسیقی بسی تھی۔ ان کے والد پنڈت دینا ناتھ اپنے دور کے نامور اداکار اور گلوکار تھے، جنہوں نے گوالیار گھرانے سے کلاسیکی موسیقی کی تربیت حاصل کی تھی۔ آشا جی کا فنی سفر قریباً 7 دہائیوں پر محیط ہے۔ وہ ایک ایسی ورسٹائل گلوکارہ تھیں جنہوں نے انڈین سنیما کے سنہری دور میں بھی اپنی دھاک بٹھائی، اور جب فلمی موسیقی میں مغربی رنگ نمایاں ہوا تو وہاں بھی ان کی آواز کا سحر سر چڑھ کر بولا۔ کامیابی کا راستہ آسان نہیں تھا۔ 1948 کی فلم چنریا سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، مگر شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے انہیں طویل انتظار کرنا پڑا۔ آخر کار 1956 میں ریلیز ہونے والی فلم CID ان کے کیریئر کا رخ موڑنے والی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اپنے عہد کے تمام بڑے موسیقاروں کی پہلی پسند بن گئی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ بڑے اور تناور درخت کے سائے میں دوسرا پودا نہیں پنپ سکتا، لیکن آشا بھوسلے نے اس کہاوت کو غلط ثابت کر دیا۔ ان کا موازنہ ہمیشہ ان کی بڑی بہن لیجنڈ لتا منگیشکر سے کیا گیا، لیکن آشا جی نے اپنی ایک الگ راہ نکالی۔ وہ ایک ایسے وقت میں اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئیں جب لتا جی اپنے کیریئر کے عروج پر تھیں۔ آشا جی کی سب سے بڑی خوبی ان کی آواز کا تنوع تھا۔ وہ ہر عہد کی ضرورت کے مطابق خود کو ڈھال لیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ بحث چھڑی رہتی ہے کہ لتا بڑی گلوکارہ تھیں یا آشا۔ اس سوال کا جواب شاید کبھی نہ مل سکے، مگر حقیقت یہی ہے کہ آشا جی کی آواز مختلف ادوار کی پہچان بن گئی۔ انہوں نے وقت کے ساتھ بدلتے آہنگ کو اپنایا اور ثابت کیا کہ وہ ہر زمانے کے لیے ناگزیر ہیں۔ آشا بھوسلے صرف ایک گلوکارہ نہیں بلکہ موسیقی کا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا تھی۔ آشا بھوسلے کا یوں گزر جانا ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا، مگر ان کے گائے ہزاروں گیت آنے والی نسلوں کے کانوں میں رس گھولتے رہیں گے۔